بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کا تعلق مدینہ کے مشہور قبیلے خزرج سے تھا اور ان کے والد کا نام ثعلبہ بن اسرم تھا۔ حضرت خولہ کا نکاح اوس کے سردار حضرت عبادہ بن ثابت کے حقیقی بھائی حضرت اوس بن ثابت سے ہوا۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ نہایت ذہین و فطین اور بلند مقام مرتبے کی مالک تھیں۔ یہ ایسی خوش نصیب صحابیہ ہیں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے گواہی دی، اور ان کا ان خوش نصیب صحابیات میں ذکر آتا ہے کہ جن کی شان میں قرآن پاک کی آیات اتری ہیں۔ ان کی زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا جن سے ان کے درجات اور بھی بلند ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ عرب میں جب شوہر اور بیوی کی لڑائی عروج پر پہنچ جاتی تو شوہر غصے میں بیوی کو ماں، بہن، بیٹی سے تشبیہ دے بیٹھتے، جیسے کہ تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں، یا اپنی بہن کے ساتھ ملانے سے وہ بیوی شوہر کے لیے حرام ہو جاتی۔ اس طرح کے قول کو زہار کہا جاتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ لفظ طلاق کے مغلظ سے بھی زیادہ سخت سمجھا جاتا تھا۔ اہل عرب کے نزدیک طلاق کے بعد تو رجوع کی گنجائش تھی، مگر زہار کے بعد رجوع کی کوئی بھی امکان باقی نہیں رہتا تھا۔ حضرت اوس بن ثابت مزاج کے ذرا سخت تھے۔ ایک دن بیوی سے لڑائی ہو گئی اور غصے میں آ کر زہار کے الفاظ استعمال کر دیے، یعنی کہ تو میرے لیے میری ماں کے برابر ہے۔ لیکن جب غصہ اترا تو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تو جیسے پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ نہایت پریشانی کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں۔ آپ نے ان کی پوری بات سنی۔ اس وقت تک اس خاص مسئلے کا کوئی حل نہیں تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی وحی بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قول مشہور کے موافق ان سے فرما دیا کہ میری رائے میں آپ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو۔ وہ یہ سن کر رونے لگی اور فرمایا کہ میری پوری جوانی اور اس شخص کی خدمت میں گزر گئی، اب بڑھاپے میں اس نے مجھ سے یہ معاملہ کیا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا اور میرے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا؟ میرے شوہر نے طلاق کا تو نام نہیں لیا، لیکن اب مجھے طلاق ہو گئی ہے، لیکن یہ کیسے ہوئی ہے؟ حضرت خولہ نے آپ دیدہ ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے رحم کی التجا کی اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور اپنی فریاد اللہ تعالیٰ سے کرنے لگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کے آپ نے فرمایا کہ دیکھو، تمہارے مسئلے سے متعلق مجھ پر ابھی تک کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہی اس کا حل ہے کہ آپ اپنے شوہر پہ حرام ہو چکی ہو۔ حضرت خولہ رونے لگی اور ان کی حالت دیکھ کے اور اس کو دکھ اور فکر یہ دیکھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی۔ ان کی فریاد و نالہ جاری تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے شوہر کی ماں کیسے بن سکتی ہوں؟ ان کی ماں تو صرف وہی عورت ہوگی جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ اے اللہ کے رسول، اگر دور جہالت کی یہ رسم ختم نہ ہوئی تو میں اور میرے بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور میرے شوہر جو کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، غصے میں کہہ بیٹھے ہیں اور گھر میں پریشان ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی یہ حالت زار دیکھ کر افسردگی کی کیفیت میں تھے۔ ادھر عرش معلیٰ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب رہنے والی ذات نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا کہ جاؤ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا دو، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ کے آگے شکایت کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں سورہ مجادلہ
28 سپارے کی یہ آیات نازل فرمائیں۔ ان آیات کا مفہوم کچھ یوں ہے: اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ یہ لوگ سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، لیکن اللہ معاف اور درگزر کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں اور اپنی بیویوں سے رجوع کر لیں تو انہیں چاہیے کہ ایک غلام آزاد کریں۔ اگر غلام آزاد نہ کر پائیں تو 2 مہینے لگاتار روزے رکھیں، اور اگر اس پر بھی قادر نہ ہوں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دینا۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو ہر ایک کی آواز سنتا ہے۔ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی جب حضرت خولہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، مگر اتنے قریب ہونے کے باوجود میں ان کی بعض باتیں نہیں سن سکی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے عرش پر سے سب کچھ سن لیا اور ان کے حق میں آیات نازل فرمائیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ کی فریاد پر جب آیات اتری اور کفارے کے احکام نازل ہوئے تو شوہر سے دائمی مفارقت اور حرمت سے بچنے کا راستہ نکل آیا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر کو بلوایا۔ دیکھا کہ وہ ضعیف البصر ہیں، یعنی نظر کمزور ہو چکی ہے اور بوڑھے آدمی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نازل شدہ آیات اور کفارے کا حکم سنایا کہ اللہ تعالیٰ نے کفارے کا حکم دیا ہے اور فرمایا ہے کہ آپ ایک غلام یا لونڈی آزاد کر دو، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میری قدرت میں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھیں۔ انہوں نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو رسول برحق بنایا، اگر میں دن میں 2-3 مرتبہ کھانا نہ کھاؤں تو میری نگاہ بالکل ہی ختم ہو جائے گی، یعنی ان کی نظر کمزور تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے عرض کیا یہ بھی میری قدرت میں نہیں۔ اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر فرمانے لگے بجز اس کے کہ آپ ہی کچھ مدد فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ان کو کچھ غلہ عطا فرمایا، پھر کچھ دوسرے صحابہ کرام نے بھی مدد کی۔ اس طرح 60 مسکینوں کو فطرانے کے طور پہ جو کفارہ ادا کرنا تھا اس کی مقدار دے کے ان کو رخصت فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو ایک عورت نے آپ کو بڑی دیر تک روکے رکھا اور نصیحت کرتی رہی، تو آپ کے ساتھیوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت کی بات سننے کے لیے آپ اتنے دیر رکے رہے؟ تو آپ نے فرمایا اگر مجھے اس سے زیادہ وقت بھی روکتی تو میں ضرور رکتا اور ان کی باتیں سنتا رہتا، کیونکہ یہ حضرت خولہ ہیں جن کی بات اللہ تعالیٰ نے عرش پر سن لی تھی اور قرآن پاک کی آیتیں ان کے حق میں نازل فرمائیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ثعلبہ کے تذکرے میں زہار جیسی جاہلانہ رسم سے متعلق احکامات کے علاوہ مزید 2 اہم باتوں کے بارے میں بھی یاد دہانی ہمیں کروائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، وہ ہر کسی کی دعائیں سنتا ہے۔ انسان کی دعا ہو یا فریاد اگر اس کے حق میں ہوتی ہے تو اسے شرف قبولیت بھی بخش دیتا ہے اور اس کی حاجات فوراً پوری کر دی جاتی ہیں، لیکن اگر اس وقت اس کے لیے بہتر نہ ہو تو اس کے لیے مناسب وقت کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اس شخص کے مفاد میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بجائے اس کی کوئی اور دعا قبول فرما لیتے ہیں۔ دوسری بات ہمیں یہ سبق ملتی ہے، جیسا کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف فرما تھے، تو ہر وقت ہر کسی کو یہ اجازت تھی کہ وہ کسی بھی وقت
اپنی ہر قسم کی مشکلات لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسائل کا حل پوچھنے کے لیے آ سکتے ہیں۔ تو رعایا کے بارے میں حاکم وقت کی ترجیحات سے متعلق ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ حکمرانوں کا یہ فرض ہے کہ عوام کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھیں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے اور ان کی شکایات کا ازالہ بھی کیا جائے۔ صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سوانح حیات، ان کی سیرت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے ہم ان کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں، اور ایسے ہی ان کی سیرت کو پڑھنے کی بھی ہم ضرور کوشش کریں۔ ان کی سیرت کو پڑھنا سننا بھی ہماری عبادات میں شمار ہوتا ہے، اور ہم ضرور ان کو شیئر بھی کریں، خود بھی سنیں اور دوسروں کو بھی اس کا موقع دیں۔ سننے سے بھی عمل نصیب